أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت یم رب ذوالجلالن اسی بھی اک ساتنس یہ سلسلہ شروع کرنک توفیق عنایت کور حمد و ثنا پتہ ٲسِن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت یِتھ کٲٹھۍ زن تُہۍ سٲری زانان چھِ کہ پٔتِم کینٛہہ درس ووت اَسہِ سورۃ النساء مطالعہ کران یاد دہانی خٲطرٕ کر بہٕ بیٚیہِ اکہِ ساتنس گۄڈنِکۍ آیہِ مُبارکُک ترجم اور امہِ پتہٕ کرو أسۍ أزیُک درس انشاء اللہ الرحمٰن شروع گۄڈنیُک آیہِ مُبارکہ یُس زن چھِ بہرحال اتھ منٛز چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دُنہیٖکٮ۪ن لُکن تقوا اختیار کرنُک یُس زن چھِ حُکم کران تٔمِس رۄبہٕ سُنٛد تقوا اختیار کرنُک حُکم ییٚمہِ رۄبِ ذوالجلالن تمام دُنہیٖکۍ لُکھ أکِس نفسس یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نِش پٲدٕ کٔرۍ وخلق منها زوجها اور أمسٕے آدم علیہ الصلوۃ والسلامس نِش آو تٔمۍ سُنٛد جوڑٕ پٲدٕ کرنہٕ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء پھر اس کے بعد اس جوڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مرد اور عورت اس دنیا میں پھیلا دیے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ام پتہٕ آیو بیاکھ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد تقوا کٔرِو اختیار تٔمِس رۄبہٕ سُنٛد تقوا جس کا واسطہ دے کر آپ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو والارحام اور بھی آیو یم زن رحمی رشتے چھِ یا یم زن خونی رشتے چھِ ان کو نبھانے کا بھی حکم ہوا تھا ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر پر کہا تھا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں پر نگہبان ہے یعنی جو کچھ تم کرتے ہو یعنی جو کچھ معاملہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اس معاملے کو دیکھ رہا ہے بہرحال امہِ آیہِ مُبارکٕچ تشریح تہِ آیہِ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہن یُس زن عالمگیر انسانیتُک وحدانیتُک درس دیُتمُت چھِ وہ بھی آپ کے سامنے اس آیت کے تناظر میں آیا تھا امہِ پتہٕ چھِ دوٚیِم آیہِ مُبارکہ ییٚمہِ سورہ شریفُک بہرحال اس کی تشریح بھی ہو چکی ہے البتہ چونکہ اس آیت کا جوڑ آج کی آیت کے ساتھ ہے اور مزز گئی گیپ تہِ واریاہ اس لیے اس کی بھی میں ایک بار پھر یاد دہانی کراؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتوا الیتامی اموالہم اب یہاں سے احکام شروع ہو رہے ہیں پتمس آیتس مز آیو حکم کرنے کہ جو آپ کے خونی رشتے ہیں جو آپ کے قرابت داری کے رشتے ہیں ان کو نبھانے کی اور ان کا پاس و لحاظ رکھنے کی تاکید کی گئی اب سب سے پہلے حکم ہوا ان رشتوں میں کن کا یتامہ کا اور یتامان ہنز کیا چھ بہرحال فضیلت اور ان کے بارے میں کتنی تاخیر آئی ہے تات متعلق کرے میں پتمس درسس مز کیا احادیث مبارکات بیان بہرحال یاد دہانی کے لیے پھر سے ایک دو احادیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا بہرحال روایتن مجھ آمد فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو کہ مسلمان بستیوں میں سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک برتا جاتا ہو اور دئی میں فرمو بدترین گھر چھ سو گھر
یتھ مز زن کانٛہہ یتیم آسہِ اور تٔمِس سۭتۍ آسہِ نازیبا یا بد سلوک یِوان کرنہٕ. اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخ خاتون آئے در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گئے ہیں. اگر میں ان کی پرورش کروں, اگر میں ان کی صحیح تربیت کروں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا صلہ ملے گا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر ایسا ہے تو آپ نے ان کی پرورش کے ذریعے سے اپنے اور جہنم کے بیچ میں ایک آڑ تیار کر لی. یعنی ژےٚ بنوت پانس بھی جہنمس درمیان اخ دیوار اخ, یعنی آپ جہنم کی آگ سے محفوظ رہو گے ان کی بدولت. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ زن یتامہ کی پرورش یہ جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. اچھا کون سی جنت ملے گی یتیم کی پرورش پر؟ اس کا بھی میں نے آپ سے پچھلی حدیث میں یہ پچھلے درس میں حدیث بتائی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا وہ جنت میں ایسے ہی ہوں گے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 انگشت مبارک سے اشارہ کیا کہ اتنے قریب وہ جنت میں ہوں گے. یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا, اسے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا. یہ فضیلت کمس امس یتیم سن. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اخ صحابی آ در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے شکایت کی کہ میون دل حاظ انتہائی سخت گومت, یعنی میرے دل میں بہت سختی ہے, عام حالات سے یا عام چیزوں سے اس پر کوئی اثر, عبادتوں میں دل نہیں لگتا, اللہ کے سامنے رونے کا مزہ نہیں آتا. بہرحال وہ ہم جیسے لوگ نہیں تھے, وہ تو ان چیزوں کی شکایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج کیا شکایت کرن. ہتاس باغس چھم پھلٲنۍ یتھ کیا ونان سکیب گٔمٕژ, باغس چھم پھلٲنۍ بٮ۪مٲرۍ گٔمٕژ, یا یِتھے پٲٹھۍ نیچوِس چھم یہ پرابلم کیریئر چھُس نہٕ سیٹ گژھان. لیکن صحابہ کی یہ فکریں ہوتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکایت کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتن مجھ چھُنہٕ دل لگن, دل سخت ہو گیا ہے, کوئی علاج تجویز کیجیے. بہرحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ علاج تجویز کیا کہ آپ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیر دیجئے, یہ آپ کی کساوت قلبی کو دور کرے گا. یہ کر چینس کساوت قلبیس, تو یہ فضیلت ہے کس کی؟ یتیم کی. اچھا دوسری بات یاد رکھیے, یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم لفظ یزن یہ درامت یتم مز, یتم کہتے ہیں تنہا کو, یعنی یزن کیا آس بالکل اکیلا آس. اور شریعت میں یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کو بلوغت سے پہلے والد کا انتقال ہو جائے. یعنی سو بچہ یمس بالغ گژھنہ برونٹھ مال سند سایہ چھین یہ یا باپ کا سایہ چھن جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم. اچھا دوسری بات یاد رکھیے, یتیموں کی فضیلت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی یتیم پیدا ہوئے. تم گئے پانتے کیا پر علم یجد کا یتیمن فآوا, کیا آپ یتیم نہیں تھے, ہم نے آپ کی سرپرستی کی. بہرحال یہ یتیمن ہند ات کیا یہ یتیموں کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا میں یتیم بنا کر بھیجا گیا. اور حدیث مجھ آمد فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہے. یعنی جب انسان بالغ ہو جاتا ہے, یعنی انسان بلوغت اس میں قدم تراون پھر وہ یتیم نہیں رہتا ہے. آج کے دور میں جو یتیموں کے نام پر آج گاڑیاں آتی ہیں وہ شادی شدہ بھی ہو جاتے ہیں, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, مگر ان کی یتیمی دور نہیں ہوتی ہے. مگر بہرحال حدیث میں آمد یتیم صرف بلوغت تک ہوتا ہے, بالغ ہونے کے بعد پھر یتیمی کے احکام اس پر بہرحال فٹ نہیں ہوں گے شریعت کی روح سے. ان یتیموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یزن چھ. اب عرب کے معاشرے میں جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تم ساتن اس دون طبقن ست انتہائی زیادہ زیادتی یون کرنے, ایک یتامہ دوسرے عورتیں. یعنی یہ 2 طبقے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھے جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. حالت کیا اس؟ حالت یہ تھی
کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی زندہ تم کیا کرنا، دفن. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب اس زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آپ کو کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا. یہ اس حالت کمن، یہ تو عورتوں کی حالت تھی. بلکہ قدیم تہذیب میں اگر آپ آج کے یہ جو اپنے آپ کو سیولائزڈ اور اپنے آپ کو متمدن قوم کہتے ہیں، فرانس، اگر فرانس کی تہذیب کا آپ مطالعہ کریں گے اور چین کی تہذیب کا مطالعہ کریں گے، وہاں ان کا تصور عورت کے بارے میں یہ تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے. عورت میں کیا ہوتی ہے؟ شیطانی روح. اس لیے اگر کوئی انسان روحانی سفر کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک جانا چاہتا ہے، تو اسے اس شیطانی روح سے دور رہنا پڑے گا. تمس پہ روزن امی شیطانی روح نش. یہ حالت تھی باقی دنیا کی. عرب کی تو وہ حالت تھی جو قرآن نے بتائی، باقی دنیا کی یہ حالت تھی. اچھا ہندوستان میں ان کی حالت کیا تھی؟ ہندوستان میں حالت یہ، وہ تو آج بھی کہیں کہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بچائے کسی عورت کا خاوند مر جاتا تھا تو اسے اسی خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، جس کو ستی کی رسم کہتے تھے. اتنا روا سلوک روا کرنے ان خواتین کے ساتھ. بلکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، اور ہم نے سورہ بقرہ میں وہ طلاق کے معاملات جب ہم نے پڑھے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر عرب دنیا یا عرب کے معاشرے میں اگر کسی عورت کا خاوند مر جاتا تھا تو اسے ایک کمرے میں قید کر لیا جاتا تھا، کسی چھوٹی سی کوٹری میں. کھانا بھی اس کو وہیں پہنچایا جاتا تھا، قضائے حاجت بھی وہیں پر اس کا ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ اسی گندگی میں، اسی گندے ماحول میں وہ گل سڑ کر دم گھٹ جاتا تھا اس کا، اور وہ وہیں پر انتقال کر جاتی تھی، اسے باہر نکلنے کی اجازت. یہ حالت کمن ہز یمن خاتونن ہز. اب یہ دو آیتیں جو ہیں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3. اب یتیموں کے بارے میں کیا حالت تھی؟ یتیموں کے بارے میں جب یتیم کوئی ہوتا تھا، یعنی یل تم سن مول مرن اوس، اب اس کی وراثت کن کو ملنے والی تھی؟ وہ تو اس یتیم کو ملنے والی تھی، مگر چونکہ وہ نابالغ ہوتا تھا، چونکہ وہ انتہائی کمزور اور انتہائی ضعیف ہوتا تھا، جو اس کے ولی ہوتے تھے، چاہے اس کا دادا تھا، چاہے اس کا چاچا تھا، چاہے اس کا بڑا بھائی تھا، بہرحال یہ سب لوگ اس کی وراثت کو بالکل نگل جاتے تھے، یا تو سرے سے ہی اس کو نہیں دیتے تھے، یا انتہائی حقیر، انتہائی خراب اور گھٹیا چیز اس کے حصے میں دیتے تھے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ظلم کو مٹانے کے لیے پہلی آیت نازل کی. اللہ تعالیٰ فرمان وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، ان یتیموں کو اپنا مال عطا کرو. یمن یتیمن اسیو پنن مال واپس کرن دیون. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور ان یتیموں کو اپنا مال دے دیا کرو. یعنی اشارہ کس کی طرف ہے کہ جو ناروا سلوک اور جو ظلم ان یتیموں کے ساتھ ہوتا تھا کہ ان کی وراثت ان کے ولی لے جاتے تھے، ان کو واپس نہیں دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، ان یتیموں کو اپنا مال، اپنی وراثت واپس کیا کرو. کب واپس کیا کرو؟ بہرحال آگے سورہ نساء میں ہی آئے گا، جب وہ بالغ ہو جائیں، جب وہ اپنا نفع اور نقصان اس کی تمیز ان میں آ جائے، تو اس وقت ان کو ان کے یہ مال واپس کرو. یا گۄڈنِچ وصیت کرنے کمن متعلق؟ یتیمن متعلق. دوسری وصیت وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ہاں، اور اچھے مال کے بدلے میں ان کو گھٹیا مال مت دیا کرو. اس آیت میں نے اس لیے اس کو ریپیٹ کیا کیونکہ ہم تھوڑا گئے بریک تھے اور اس کا تعلق آگے والی آیت سے ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کو برے مال سے بدل کر ان کو مت دے دو. یعنی کیا ہوتا تھا، یس وراثت اس اہند مال ترمز پاتھ کنت، یا تو سرے سے ہی اس کو کھا جاتے تھے، یا تو اگر دیتے بھی تھے مگر جو گھٹیا مال ہوتا تھا، یس خراب حصہ آسن، وہ اس یتیم کو دیتے تھے. اچھا مال، اچھا حصہ وہ اپنے آپ کے لیے رکھتے تھے. اگر کسی کے پاس باغ ہوتے تھے
युस खराब बाग ओस, बंजर जमीन ओस आसन, यत न किहन वसन ओस, वो इस यतीम को पकड़ा देते थे। अच्छा वाला बाग और माल देने वाला बाग, फसल देने वाला बाग वो अपने पास रखते थे। इसी तरह अगर माल मवेशी छोड़ जाता था ये मरने वाला पीछे, जो इंतहाई ताकतवर, इंतहाई फरबे जानवर थे, ये लोग अपने पास ये वली रखते थे और यतीम के लिए इंतहाई लागर, इंतहाई कमजोर, इंतहाई यमजन घटिया किस्म की क्वालिटी का माल होता था वो उसके पास रखते थे। दपन ये क्या और मिन्नत उस पर रखते थे, चाहे 4 ऊंट इवन हिस्सस में बुझ दितवे ना 4 ऊंट, मगर ये 4 ऊंट वो वाले ऊंट देते थे जो इंतहाई लागर या इंतहाई यमजन खराब क्वालिटी हिंद ऊंट आसन। अगर किसी के पास माल होता था, बाप ने माल छोड़ा था, सिक्के दिरहम या दीनार छोड़े थे अपने इस यतीम के लिए, तो ये वली क्या करता था, जो अच्छे और खरे यमजन सिक्के थे वो अपने पास रखता था। खोटे सिक्के यमजन कम मार्केट वैल्यू आसन, उन दिनों सिक्के 2 किस्म के होते थे। आसन तुम सिक्के यमजन नई आसन, खरे सिक्के, उनका मार्केट वैल्यू ज्यादा होता था। जो खोटे और पुराने और फुटबीत यमजन सिक्के उनका मार्केट वैल्यू बहुत कम होता था। तो ये कहते थे उसको, वुसा चान माल चान खतर थमित 10 दिरहम या वो दिरहम या वो दीनार, बराबर 20 दीनार देते थे, मगर इंतहाई खोटे जो किसी काम के नहीं होते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की भी इस्लाह की, वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब, इन यतीमों के वलियों याद रखो, इनको खबीस माल अच्छे माल के बदले में बदल कर मत दे दो। वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, और अपने मालों को इनके मालों के साथ मिलाकर मत खाओ। ये एक और सूरत थी जुल्म की। एक तो या तो सिरे से ही माल नहीं देते थे, वरासत में कोई हिस्सा ही नहीं देते थे, अगर देते थे तो खबीस हिस्सा देते थे। तीसरा घोटाला ये करते थे, ये अपने माल को यतीम के माल के साथ मिलाकर इकट्ठे खाते थे, कोई हिसाब नहीं रखते थे, और ज्यादा माल खुद खाते थे, उस यतीम बेचारे को थोड़ा सा माल देते थे और कहते थे कि हमारा माल इकट्ठे है, अच्छन परवाया। मिसाल मैंने इसकी मिसाल ऐसे दी थी, किसी के पास खजूरों का दरख्त होता था, बाप ने छोड़ा था, अब वहां खजूर जब तोड़ते थे अटेस 10 मन खजूर मिसाल के तौर पर, अब इसके पास वली के पास भी अपने 5-6 मन निकलते थे, ये दोनों को इकट्ठे बेचता था, घर में लाता था, ये रुपया पैसा जो वहां से फरोख्त करके आ गया, ये यतीम बिचौरो ज्यादा ज्यादा खे है 8 मन वरियस, 1 मन कीमत का ये खजूरें जो थी उतना खाता, मगर ये पन माल रलावन इकट्ठे राशन आता था हर किसी के लिए। अमिस 10 बस गरिक सोरे खर्च कर पन्ने मुझ थोड़ा भी यम मुझ तो सोरे, उस यतीम को थोड़ा सा हिस्सा मिलता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिहिम, और अपने मालों को इनके मालों के साथ मिलाकर मत खाओ। अच्छा, यतीम का माल खाना ये कितना बड़ा गुनाह है, बहरहाल आगे आएगा अथ सूरह निसास में यी अथ क्या आयत गसित अल्लाह तबारक व तआला फरमावन कि जो लोग यतीम का माल खाते हैं, इन्नमा याकुलूना अम्वालल यतामा, जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों में क्या भरते हैं, जहन्नम के अंगारे भरते हैं। ये शदीद वही आमद कमन मतलब इस यतीम के माल को खाने की। तो इस आयत से पता चलता है कि ये आयत असल में किन के लिए नाजिल हुई है, जो यतीमों के वली हैं, उन्हें इस बात की हिदायत की जाती है कि आप यतीम का जो माल आपके पास रखा जाता है ये आपकी मिल्कियत नहीं है, बल्कि ये आपके पास अमानत के तौर पर है। जब तक ये यतीम बालिग हो जाएं, जो ही ये यतीम बालिग हो जाएं, जो ही इनको नफा और नुकसान का शऊर हो जाए, तो इनके माल वापस किए जाएं, वापस सुपर्द किए जाएं, और उसमें भी अमानतदारी के साथ अच्छा तय्यब माल उनको दिया जाए, और अपने मालों को इनके मालों के साथ मिलाकर गड़बड़ न किया जाए, और इस बहाने से उनके मालों को न खाया जाए। फिर आखिर पर अल्लाह ताला फरमान, इन्नहु काना हुबन कबीरा। अरे ये चीज जो है, कौन सी चीज, ये 3 बातें, कि या तो सिरे से ही यतीम को वरासत से ही महरूम करना, या उनको खबीस माल अता करना,
या उनके माल के साथ अपने माल को मिलाकर गड़बड़ करना, ये तीनों बातें क्या है? इन्नहु काना हुबन कबीरा, ये तीनों बातें बहुत गुनाह हैं। हुबन कबीरा, हुबा माने गुनाह, कबीरा माने बहुत बड़ा गुनाह है। बहरहाल ये गोडनिच आयत जो अल्लाह तबारक व तआला ने किन के बारे में नाजिल की? यतीमों के बारे में, युजन डाउन ट्रॉडन अख तबको ओस तम सातनस अरब किस माशरस मज, तो उनके हुकूक की बाजियाबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में सबसे पहले उन्हीं का जिक्र किया। इससे पता चलता है कि इस्लाम युजन ये कितना अदल पर मबनी निज़ाम है कि इसमें जो पिछड़े हुए तबके हैं, यम जन पिछड़े हुए तबके या डाउन ट्रॉडन तबके, उनके हुकूक भी इस्लाम में महफूज हैं। अल्लाह ताला से मगो दुआ कि रब्बुल आलमीन दीन ऐसी मन आयातन पर अमल करने तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।